अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का मेरा टॉपिक कोई माशरती, अखलाकी या कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर मैं यूजुअली पिछले व्लॉग बना चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है या आज का जो मेरा मौजू है वो पाक सरज़मीन के हवाले से है। कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत, उनके साथियों का शब व रोज़ काम करना और अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब जिसको कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक कोशिशों से जो है वो उसको असलियत का रूप दिया। उस वक्त जब पाकिस्तान की स्ट्रगल जारी थी तो एक शेर मैंने कहीं पढ़ा और वो मुझे बहुत ही मेरे दिल को लगा, और शायद यही एक ऐसा एलिमेंट है, यही शायद एक ऐसी बात है जो कि शायद हम लोगों को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। उस वक्त एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी, और ये उस हवाले से बात की जा रही है 1947 से पहले की, कि जब हम तमाम मुसलमानों को एक मुल्क की ज़रूरत थी, एक पीस ऑफ लैंड की ज़रूरत थी जहाँ पर हमारे रिचुअल्स, अपनी सारी इक़दार, अपनी समाजिक इक़दार, अपनी सारी वो चीज़ें, रस्म व रिवाज जो हैं वो ईज़िली प्रैक्टिस कर सकें। तो और अब इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। लिखने वाले ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि वो उस वक्त हम लोग शायद एक यूनिटी के एलिमेंट में, कि हम सब का एक मिशन था, हम सब की मंजिल एक थी, हम सब की जस्तजू एक थी, और हमें उस वक्त एक मुल्क चाहिए था। एंड नाउ अब जब हमारे पास अब मुल्क है और हमारे पास वो सब, आप यूँ समझ लें, रिसोर्सेज हैं कि जो हम बहैसियत कौम इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब क्या है कि अब हम कौम नहीं रहे, अब हम बट गए हैं। अब इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। और ये कुछ छोटी बात नहीं, इस शेर में कुछ छोटी बात नहीं की गई। जिस किसी ने भी ये शेर लिखा उसने कोई छोटी बात नहीं की, उसने एक बहुत इन डेप्थ बात की। और ये इन डेप्थ बात इस tariके से कि अगर इसकी गहराई में जाया जाए या देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से एक कौम में डिवीज़न जो है इस कौम को डिवाइड कर दिया गया है। और इसको डिवाइड करने के जो तरीके, जो सोर्स जिसके ज़रिए इस कौम पर आप सबको मालूम होगा जंगें मुसल्लत की गई, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ़ तरीके से हरबे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह से इसको जंगों के ज़रिए तबाह कर दिया जाए, लेकिन उसमें कामयाबी ना हो सकी। तो अब जो टॉपिक, जिस मौजू पर मैं बात करने लगी हूँ, उस हरबे को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे वतन अज़ीज़ को कमज़ोर करने के लिए, और किसी और के हाथों नहीं, हमारे अंदर मौजूद हमारे अपने ही फितना परवरों के हाथों, अपने ही गद्दारों के हाथों, अपने मुल्क में रहने वाले उन गद्दारों के ज़रिए ये सब किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। मेरा जो मौजू है उसका नाम है हाइब्रिड वॉर। आप सब लोगों की आसानी के लिए कि ये वॉर या ये जंग क्या चीज़ होती है, वो तमाम लोग जो इस बात को जानना चाहते हैं, एक आम फहम अंदाज में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हाइब्रिड वॉर असलहे से नहीं लड़ी जाती, तोपों से और टैंकों से नहीं लड़ी जाती, आर्म्ड फोर्सेस के ज़रिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये एक ऐसा हरबा है कि जिसके ज़रिए दुश्मन अनासिर सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं, और वो भी किन लोगों पर, जिस मुल्क में उन्होंने अनारकी पैदा करनी होती है, उसी मुल्क के रहने वालों को ख़रीद कर, ढेर सारा पैसा देकर, और उनके अंदर से हुब्बुल वतनी का जज्बा ख़त्म कर मार कर। आसान अल्फाज में हाइब्रिड वॉर का मतलब है कि उस मुल्क के अंदर से ही मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग तलाश किए जाएं। मीर जाफ़र और मीर सादिक के किस्से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब गद्दारों के गद्दार, यानी आप यूँ समझ लें महा गद्दारी की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो मिसालें हमने सुन रखी हैं ये। और अब या सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइब्रिड वॉर की इक़साम क्या है, कितनी तरीके से ये जंग जो कि दुश्मन अपनी ज़मीन पर बैठकर आराम और सुकून से लड़ता है, और जिस मुल्क को तबाह करना होता है उस मुल्क के अंदर इंतशार, अफरा तफरी, अनारकी पैदा करता है। इक़साम सबसे पहली किस्म है जी कि उस मुल्क की
इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को तबाह किया जाए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसी, आप सब इस बात से आगाह होंगे, किसी मुल्क की तरक्की में उसकी मईशत, उसका पैसा, उसका फाइनेंस, मैं इस बात को बहुत आसान करके आपको समझाती हूँ कि एक घर जहाँ आप लोग रहते हैं उसका जब तक आप एक बजट डिज़ाइन नहीं करते, जब तक आप एक पैसों की डिवीज़न नहीं कर देते कि इतने पैसे मैं इसमें लगाऊंगी या इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं तो इतने पैसे यहाँ हैं, इतने पैसे आए हैं तो हम इसको यूँ इस्तेमाल में लाएंगे, तो इसको आप आसान फहम अल्फाज में घर की बजटिंग करना या घर का बजट बनाना कहते हैं। और अगर घर के बजट में थोड़ी सी कहीं ऊंच नीच हो जाए तो आप सब लोगों के लिए पूरा महीना चलाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए ख़जाने में पैसों का होना ज़रूरी है, ख़जाना भरा हुआ होना चाहिए या पैसे होने चाहिए, मईशत का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मईशत को आम फहम अल्फाज में मुख्तलिफ़ कारोबारी जगहों से पैसों की वसूली, इनकम टैक्स के ज़रिए पैसों की वसूली, रुपए की कीमत में बढ़ोतरी और ये सब चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसी जा रही हैं उस मुल्क की, ये सब चीज़ें मईशत की बेहतरी या तनज़्ज़ुली की ज़िम्मेदार होती हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिड वॉर में जो अटैक किया जाता है किसी भी तरीके से, वो इस तरह से किया जाता है कि किसी तरह इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इकॉनमी को तबाह किया जाए, उसकी स्टॉक एक्सचेंज को तबाह किया जाए। कि अगर बजट ख़राब है तो आपका पूरा महीना आप मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, आप रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, आप चीज़ें ख़रीद नहीं कर पा रहे, आप ग्रॉसरी में कमी करनी पड़ेगी, आपको हाथ तंग करना पड़ेगा, आपको बचत करनी पड़ेगी। और अगर ये चीज़ें ऐसे चलती रहें तो आपको मालूम है कि फिर अगर तो कितने खौफनाक नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। इसी तरीके से किसी मुल्क की मईशत जो है वो अगर तबाह कर दी जाए और मुसलसल तबाह रखी जाए तो दुश्मन को तो किसी तोप की ज़रूरत ही नहीं, किसी गोली की ज़रूरत ही नहीं, किसी मिसाइल की ज़रूरत ही नहीं। दुश्मन तो आराम से अपने घर में बैठ के आपको तबाह होता देखकर बहुत खुश होता होगा। अब दूसरी किस्म पे आते हैं जिसके ज़रिए जो हाइब्रिड वॉर के ज़िम्मे में आती है। दूसरी वॉर है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए हाइब्रिड वॉर, मीडिया वॉर जिसे कहते हैं, मीडिया वॉरफेयर, उसको इस्तेमाल में लाएं। अब जैसे आप सब जानते हैं, जब से सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल बहुत आसान हो गया है और हमारी कौम जिसकी ज़हनी तरबियत नहीं हुई कि इस सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और वो उसके बगैर ही एक जैसे बंदर के हाथ में आपने तमाशा करने को डुगडुगी दे दी है का कैसे सही इस्तेमाल करेगा। हम लोगों ने भी यही किया। हमारी हुकूमतों ने इस बारे में कतन कोई तवज्जो नहीं दी कि हमारी नौजवान नस्ल, हमारा माशरा इस सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। सिक्योरिटी सेक्शंस बहुत बाद में लगाए गए, मीडिया फॉर साइबर क्राइम्स को बहुत बाद में मुतारिफ़ करवाया गया। अगर अब चीज़ें चूँकि बहुत एक्सपैंड हो चुकी हैं तो उन पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब ये कैसे, इस सबको समझने की ज़रूरत है कि ये मीडिया वॉरफेयर जो है वो उसको करवाया जाता है और या उसको इस्तेमाल किया जाता है जिस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं उस मुल्क के अगेंस्ट। तो ऐसे में सोशल मीडिया ऐप्स में नाम नहीं लेती, उन सोशल मीडिया, आप सबको मालूम होगा वो कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं। आप सबको अकाउंट्स और आईडीज़ का भी पता होगा। वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के अकाउंट्स और आईडीज़ खुलवाए जाते हैं और वो अकाउंट से आईडीज़ उस दुश्मन मुल्क के लोगों के होते हैं जिन्होंने उस सोशल मीडिया को जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एक मुल्क है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस भी मुल्क ने मीडिया वॉरफेयर करनी है वो उस मुल्क के सोशल मीडिया ऐप्स पर उस मुल्क के शहरियों के नामों को इस्तेमाल करके अकाउंट्स या
جو ہیں وہ پروفائلز بنائی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی سوشل میڈیا یوزر کو جو کہ پاکستان کا رہنے والا ہے اس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کوئی اور ہے، بلکہ اس کو لگے یہ تو ایک پاکستانی ہے. تو اس طریقے سے، اور وہ جو اکاؤنٹس ہیں یا وہ جو پروفائلز ہیں وہ پاکستان کے ہی خلاف استعمال کی جاتی ہیں، منفی پروپیگنڈا کر کے. جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے فیک نیوز کو سپریڈ کیا جائے، نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جائے، فالس پروپیگنڈا کیا جائے، اور اس پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی اداروں کو نہ صرف بدنام کیا جائے بلکہ ان یا عام پبلک کے دماغ میں یا عام سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز انکلکیٹ کر دی جائے، کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر بہت سارے ایسے لوگ جو عقل یہاں سے جن کی، جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، جن کی یہاں کم ہو عقل، تو پھر ایسے لوگ بغیر تصدیق کیے، جیسے میں نے پہلے کہا، سوشل میڈیا کے استعمال کو ہم نے، اس کے طریقہ کار کو ہم نے پہلے دن سے وضع نہیں کیا. تو ایسے میں ہمارے یہاں جو کسی خبر کو تصدیق کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کی روایت ہے وہ قائم ہی نہیں کی گئی. ہمیں سوشل میڈیا پر ہمیں ایک خاص ویڈیو کے چینلز پر اور اس طرح کی جگہوں پر ہمیں جو کانٹینٹ بھی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح کا بھی کانٹینٹ ہے وہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور نیچے ایسے لوگوں کے نام استعمال کیے جانے ہیں کہ فلاں بندے نے کہا فلاں، تو اور جو کانٹینٹ ہے وہ ہمیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہمارے دماغوں کے اندر بھرا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پتھر پر بھی ابھی کبھی پانی مسلسل پڑتا ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پھر پروپیگنڈا کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اتنی بار بات کو رپیٹ کیا جائے، فالس بات کو اتنی بار رپیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو وہ بات سچ لگنے لگے. تو یہی کچھ آج کل کیا جا رہا ہے. ہائیبریڈ وار میں سب سے جو اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے کسی ہمارے ملک دشمن عناصر لوگوں کے ہاتھ میں، جو اس وقت ٹول ہے، وہ ہائیبریڈ وار میں سوشل میڈیا ہے. جب تک ہم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ٹی وی ایسے چینلز ہیں کہ جو ایک دفعہ خبر چلا دیتے ہیں اور پھر پیمرا اس پر نوٹس لیتا ہے، اور نوٹس لینے کے بعد پھر وہ اگلے دن جو چینل ہے وہ معافی مانگتا ہے. لیکن کیا جو پہلے دن جن لوگوں نے اس ٹی وی چینل پر جو خبر سن لی یا دیکھ لی اور اس کو سچ بھی مان لیا، کیا وہ اگلے دن وہ ویٹ کریں گے یا وہ دیکھیں گے کہ وہ اگلے دن اس چینل نے اس بات پر معافی مانگ لی تو یہ خبر جھوٹی تھی؟ How can you manipulate the minds of Pakistanis? انفارچونیٹلی سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی ڈراسٹک فیکٹر، سب سے خوفناک پہلو کہ ہمارے اپنے ہی کچھ صحافی برادران، بہنیں اور بھائی اس میں شامل ہیں. کیونکہ جس ملک نے ہائیبریڈ وار کروانی ہے پاکستان میں، وہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ اس طریقے سے، اس منظم انداز سے اور اس طریقے سے کام کرتے ہیں یا کام کرواتے ہیں کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لفافہ صحافی. اب لفافہ صحافی بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس ٹرم کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا. ان لوگوں کو پتہ، آپ کو کب اور نہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں سوچنے کی عادت بھی نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں، غور کریں کہ ایسا کیوں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لفافے پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ پیسے پس پشت ملک دشمن عنصر ہی یا عناصر ہی ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے واسطے، اپنے مقصد کے واسطے، کہ ہم کیونکہ یہ صحافی یا یہ جو خاتون صحافی ہیں، یہ جو مرد صحافی ہیں، یہ تو جی پاکستان کے تھوڑا سا ٹیڑھا بولتا ہے تو یا تھوڑا سا اوکھا ہو کے بولتا ہے آسان الفاظ میں، تو اس کو تو پیسے لگاؤ اور اس کے ذریعے پاکستانیوں کے ذہنوں میں پاکستان کے ہی خلاف نفرت بھر دو. یہ سب چیزیں بہت معنی خیز، بہت توجہ طلب ہیں. اداروں کو اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اور اب تو کھل کر آپ لوگ آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میرا خیال ہے سوشل میڈیا نے اتنا تو آپ کو عقل اور فہم دے ہی دی ہے کہ آپ کو آرام سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحافی جو ہیں وہ لفافہ صحافی ہیں اور کون
ریالٹی میں جرنلزم کے اخلاقیات کو، ان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. جو لوگ جرنلزم سے واقف ہیں، جو لوگ صحافت سے واقف ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ صحافت کے اہم جزء کیا ہیں، اہم طریقہ کار کیا ہیں. جب ایک خبر کو چلایا جائے تو اس خبر کو مختلف سورسز سے تصدیق کروایا جائے. جب تک اس کی تصدیق نہ ہو وہ خبر آگے نہ دی جائے. اور یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جب تک تم کسی خبر کی تصدیق مت کر لیا کرو تو تم اس کو آگے مت پھیلایا کرو. تو یہ تو صحافت کا ایک جزو ہے. تو آپ کیسے کسی پاکستانی کے دماغ سے کھیل سکتے ہیں ان کو پروپیگنڈا والے کانٹینٹ دکھا کر. بہت سارے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہماری 60% آبادی دیہات میں رہتی ہے، اور ان کو جو دکھایا جائے گا، جو بتایا جائے گا، وہ اس کو سچ مان لیتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جی میں نے فلاں وہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ یہ حکومت یہ کرنے والی ہے، یا آرمی کے لوگ یہ کرتے ہیں، یا انڈیا نے تو یہ کیا تھا تو ہم نے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا وہ دیکھیں وہ ملک کیا کرتے ہیں، ہمارا ملک کیا کر رہا ہے. یا کوئی بھی نیا اچھا کام، کوئی جو بھی انیشیٹو ہے وہ لیا جانے لگے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا. سی پیک کے اوپر آپ پروپیگنڈا دیکھ لیں. عام پبلک یعنی عام عوام کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ تو جی ملک پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. حقیقتاً ایک ملک جو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، آپ کو جابز دے رہا ہے، آپ کے اپنے ملک کے شہر ترقی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو ترقی کروا رہا ہے، افسوس صد افسوس، اور آپ اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور ایسے میں آپ اپنے اداروں کو کیسے بدنام کر سکتے ہیں. مجھے ایک بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ، میں آرمی کی بات کر رہی ہوں، ایک ایسا ادارہ کہ جس ادارے کے ذریعے آپ اس وقت اسلامی دنیا کے واحد اسٹرانگ کنٹری ہیں، واحد ایسے کنٹری ہیں جو کہ اپنی آرمی کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. آپ کی آرمی از دا پلر، از دا گارنٹی آف یور سیفٹی. آپ کی آرمی آپ کی سیفٹی کی گارنٹی ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے، یا آپ کو سمجھانے کی خاطر میں یہ بتاتی چلوں کہ کیوں آرمی جیسے ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھیں، کسی بھی ملک کی سرحدیں وہ جتنی مضبوط ہوں گی اس ملک کا انتظام اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اور جس ملک کی سرحدیں کمزور ہوں گی وہاں تو کوئی بھی آ کر اٹیک کر سکتا ہے، وہاں تو کوئی بھی آ کر افراتفری مچا کر جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے شاید اگر آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو منگول کس طریقے سے آتے تھے اور تباہ کر کے چلے جاتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے، اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی آرمی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. وہ جنگجو تھے، سپاہی تھے، لیکن وہاں پر ان کے اپنے ہی اندر کرتوغلو جیسے کردار موجود تھے. اور جو لوگ کرتوغلو کے کردار سے واقف ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ پاکستان کرتوغلو جیسے کرداروں سے بھرا پڑا ہے. اور یہ بات مجھے شدید تکلیف دیتی ہے کہ ایسا ملک کہ جس نے آپ کو رہنے کو دیا، جس نے آپ کو نام دیا، جس نے آپ کو کام دیا، جس نے آپ کو شہرت دی، جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو دولت دیا، مقام دیا، آپ اسی ملک کے خلاف اس قدر غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، یا وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمارا دشمن ہمارے بارے میں استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، اور وہ ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ ہمارے اپنے پاکستانیوں کے منہ سے وہ زبان کہلواتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے بیانات ہمارے لیڈرز، پرانے دور کے لیڈرز، یا پرانی ایسی جماعتیں جو اب ختم ہونے کو ہیں، بس میں کیا کہوں، ایسی جماعتیں جن کا اینڈ چل رہا ہے، ان جماعتوں کے سربراہان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر، اپنی آرمی کے خلاف باتیں سن کر انڈین میڈیا ان باتوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے، اور وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھا وہ تو، اور کہ کس نے کہا کہ وہ تو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا تھا، اس بندے نے یہ بات کی کہ پاکستان تو ہے ہی غلط، پاکستان میں تو یہ ہے، پاکستان کی آرمی تو ہے ہی خراب.
یا پاکستان کے پرانے صدر نے کہا کہ اچھا آرمی کے اندر تو یہ ہے، ہم تو یوں کر دیں گے، ہم تو یوں، آرمی تو کچھ بھی نہیں. تو کیوں نہیں دشمن ان بیانات کو اپنے حق میں استعمال کریں گے؟ وہ بیانات جو کہ پاکستانی اداروں کی تقدس کو مجروح کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں ان کو، وہ بیانات دشمن اپنے فیور میں لے رہا ہے. اور یہ سب کس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ ہائیبرڈ وار کے ذریعے ہو رہا ہے. ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح سے بیان بازی کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایسے لگنے لگ گیا ہے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر تفرقے بازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ہائیبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کے اندر سنی شیعہ فسادات کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان لوگوں کا کوئی خاص مقصد ہے. یہ پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، جب سے ان لوگوں کے کرپشن کا ذکر زبان زد عام ہوا ہے، تب سے انہوں نے اداروں کے حرمت پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. ایک ایسا انسان جو کہ پاکستان کا پیسہ لے کر پاکستان کے خلاف ہی اپنی زہر فشانی کرتا ہے، اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اٹھو اور پاکستانی اداروں کے خلاف لڑو. اور ایک عام پاکستانی، ایک شعور رکھنے والا پاکستانی، وہ کیوں نہیں ان کی اصلیت جان لیتا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیوں ایسا چاہتے ہیں، یہ لوگ کیوں پاکستان میں تفرقہ بازی یا شیعہ سنی فسادات کے ذریعے پنجابی، بلوچی، پٹھان، سرحدی گلگتی کو ڈیوائیڈ کر کے کھیلنا چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سب کا کیا ایجنڈا ہے؟ یہ سب ملک دشمن ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ ایجنڈا ہے کہ جس کے ذریعے بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، کہ جس کے ذریعے ذہنوں میں نفرت بھر جاتی ہے، کہ جس کے ذریعے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ڈویژن پیدا ہو جاتا ہے، تفریق پیدا ہو جاتی ہے. پاکستان لیتے ہیں، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی سرحدی، کوئی ڈویژن نہیں تھی. ہم پروونشلزم سے نکل چکے تھے. ہم پروونشلزم میں نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ ہی ہم پڑھیں گے. بلوچستان کے بارے میں جو بات کی گئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس ہائیبرڈ وار کے کارنامے ہیں، جس وار کے ذریعے آپ کے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا میرے پاس ایک پوائنٹ ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہائیبرڈ وار زیادہ منظم ہے، اور لوگ یعنی ہم لوگوں کو اس وقت ایک انیشیٹو کی ضرورت ہے جتنی جلدی ہو سکے. جیسا میں نے اب پہلے بات کی، جتنی جلدی ہو سکے ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے، اس چیز پر دھیان کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. انگلش میں ایک بات میں آپ سے شیئر کرتی چلوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بیویئر the person who stabs you and then tells the world they are the one who is bleeding. This is said by Jill Blakeway. ایکچولی میں آپ کو آسان فہم الفاظ میں بتاتی ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستانی اداروں کی پیٹھ پہ چورا گھونپ رہے ہیں، اور پھر یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں وہ کہ جن کے زخموں سے خون رس رہا ہے. یعنی آپ نے ایک بات ریاست کے خلاف کر دی، آپ نے ایک بات اداروں کے خلاف کر دی، اور پھر بعد میں اسی بات کو اپنے ہی حق میں استعمال کرنے لگے کہ یہ تو ہم ہیں، ہم معصوم ہیں، یہ ہم معصوموں کو ہی خراب کیا جا رہا ہے. ہم نے تو وہ بات اس اینگل میں کہی ہی نہیں تھی، ہم نے تو فلاں، ہمارا مقصد ہی نہیں تھا یوں کہنے کا، ہماری بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا. اور یہ ایجنڈا ایک دفعہ استعمال نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایجنڈا کب سے استعمال ہو رہا ہے، کہ میں نے تو اس کانٹیکس میں بات ہی نہیں کی تھی، میری کانٹیکس یہ تو میڈیا ہی غلط بات لیں، اس کو توڑ مڑوڑ کر، جبکہ سننے والے کے لیے وہ بات واضح طور پر
मुल्क दुश्मनी के अंसर में आता है। तालीमी इदारों में इस वक्त बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान के इदारों के ही खिलाफ किया जा रहा है। बहुत इस ब्रेन वॉशिंग से बचने के लिए आपको अपने ही इदारों में कीन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल का हमारे इदारों के ऊपर एतमाद, अपने पाकिस्तान से प्यार, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका होना बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर आप नौजवानों के दिमाग में कहीं खुदा न खास्ता ये बात डाल दी गई, दुश्मन इस चीज़ में कामयाब हो गया, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। नौजवान नस्ल ने आगे हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो जब तक इस वतन की मिट्टी से प्यार उसके दिमाग में नहीं जाएगा, पाकिस्तान के इदारों का तकद्दुस उसके दिमाग में नहीं जाएगा, आप कैसे इस मुल्क की बागडोर जो संभालने वाले नौजवान हैं, वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान किसी भी पॉलिसी को इख्तियार करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में हो या पाकिस्तान के इदारों के हक़ में हो। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर जानिए। अब अगली किस्म की वॉर की बात करते हैं, हाइब्रिड वॉर के। चूँकि बहुत सारे तरीके हैं कि लोकल अनरेस्ट पैदा की जाती हैं। लोकल अनरेस्ट का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे मुजाहिरे करवाए जाते हैं, छोटे से ग्रोह को पैसे देकर एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़-औक़ात हुकूमतें ऐसे छोटे छोटे मुजाहिरों पर तवज्जो नहीं देती, वही मुजाहिरे पढ़ते एक बहुत बड़े मुजाहिरे में का शक्ल या हजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि पहले निप द ईवल इन द बड, तो ये ज़रूरत है। आप देखा जाए कि उन मुजाहिरों के पीछे उनको इन्वेस्ट करने वाले, उनको स्पॉन्सर करने वाले, उसमें इन्वेस्ट करने वो कौन लोग हैं और उनका एजेंडा क्या है। और फिर एक पॉलिटिकल, आप यूँ समझ लें कि एक वॉरफेयर पॉलिटिकली, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, सब पार्टीज़ एक दूसरे पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आम पब्लिक को ये समझ ही नहीं यानी इस कदर इल्ज़ाम तराशी की जाए, इस कदर इल्ज़ाम तराशी की कि आम पब्लिक समझ ही ना पाए कि ये क्या हो रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा है। तो ये जो सच और झूठ में जो हमने एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमने जो बीच में डिफरेंस रखना था, वो आहिस्ता आहिस्ता इस हाइब्रिड वॉर के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है कि लोग झूठ को सच मानने लगे और सच को झूठ मानने लगे। ये है हाइब्रिड वॉर। और मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि ये हाइब्रिड वॉर किसी और के ज़रिए नहीं, हमारे अंदर पलने वाले गद्दारों के हाथों से खेली जा रही है। हाइब्रिड वॉर से लड़ना इस वक्त की अशद ज़रूरत है, जिसे कहते हैं ना नीड ऑफ आवर, ये इस वक्त की अशद ज़रूरत है। सोशल मीडिया ऐप्स पर ऐसे कानून साजी की जाए, तालीमी इदारों में चेक एंड बैलेंस रखा जाए, हमारे मीडिया, हमारे चैनल्स में चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जो कंटेंट आपके सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है, वो कहाँ से अपलोड हो रहा है, वो किसकी स्पॉन्सरशिप पे अपलोड हो रहा है, वो किसके एमा पर अपलोड हो रहा है और उसके पीछे क्या मकासद हैं, ये सब इस हाइब्रिड वॉर से लड़ने का एक यही तरीका है कि आप ये जांचें और समझें। And that is the saddest thing about betrayal is that it never comes from the enemy. It comes from our own people. हाइब्रिड वॉर के ज़रिए नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मुल्क को खोखला करने की कोशिश की जा रही है, हमारे इदारों को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर अज़्म करें कि हम इस हाइब्रिड वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। हम अपने तईं जितनी कोशिशें कर सकते हैं वो करेंगे।
جہاں کہیں آپ کو ملک دشمن ایجنڈا نظر آئے یا پروپیگنڈا نظر آئے، آپ بحیثیت پاکستانی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس چیز کو اپنے تئیں روکنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ آپ کے تئیں یعنی آپ کے زور بازو پر وہ نہیں رک رہی تو پھر آپ سیکیورٹی اداروں کو اس بارے میں مطلع کریں، یا سوشل میڈیا کے حوالے سے سائبر ونگز ہیں اس جگہ پر جا کر انفارم کریں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں کی خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں کی خلش ہے نکالو اسے۔ نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ وطن سب کا ہے بچا لو اسے۔ وطن ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو کہنے کو بہت ساری دنیا کے لوگ ترس رہے ہیں، کہ جن کا وطن ان کا وطن نہیں رہا۔ آپ عراق کی مثال دیکھ سکتے ہیں، آپ لیبیا کی مثال دیکھ سکتے ہیں، آپ شام کی مثال دیکھ سکتے ہیں، آپ فلسطین کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں نہیں رہ رہے، اور تمام مسلم ممالک اس وقت کسی نہ کسی انارکی کا شکار ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ کا ملک پاکستان جو کہ مسلمان ملک ہے، وہ اس کو بیرونی دشمنوں جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس طریقے سے اٹیک نہیں کر پا رہے کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ایک کیوس کریٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی آرمی سٹرونگ ہے کہ بند کر ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کرے گی وہ پاکستان کی سالمیت کے حق میں ہوگا۔ ایسے بہادر جوانوں کو سلام، تمام آرمڈ فورسز کے جوانوں کا سلام، ہمارے آرمی چیف کو سلام، اور ایسے تمام سیکیورٹی اداروں کو سلام کہ جو کہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کے تمام اداروں کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں، بلکہ پاکستان کے عام لوگوں کی زندگی، ان کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے، اپنے ملک، اپنے وطن کی خاطر آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، آپ اپنے ملک کو بچانے کی خاطر آپ کوئی بھی قدم جو آپ اٹھائیں گے وہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا۔ آپ کی نسلیں ایک آزاد ملک میں رہ پائیں گی، آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی۔ آپ آنے والی نسلوں کا خیال کریں کہ آپ ان کو سلگتا ہوا، جلتا ہوا، خلفشار سے مارا ہوا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں، یا معاشی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، پولیٹیکل طور پر ایک سٹرونگ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دوسری آپشن، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک سٹرونگ پاکستان دینا چاہتے ہیں، تو یہ ایلیمنٹس اپنے دماغ میں رکھیے۔ ہائبرڈ وار کا شکار مت ہوئیے، بلکہ اس کے خلاف فائٹ کیجیے۔ اپنے اداروں کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھیے، اور ان کی کسی کے ذریعے خلاف ورزی نہ ہونے دیجیے۔ چاہے ہمارے پاس اس وقت جس طرح کے بھی حالات میں سے گھرا یہ پاکستان ہے، لیکن ہمارا ملک ہے۔ اپنے ملک کی قدر کیجیے، اپنے ملک کو کسی ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے روکیے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکیے، ہائبرڈ وار سے بچیے۔ کہ یہ ایک چھوٹی سی بات جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، اور یہی بات میں اب آگے بھی کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور پاکستان کے ادارے زندہ باد اور پائندہ باد۔ وہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک آسٹریلین سینیٹر، میں ان کی ایک بات پڑھ رہی تھی، ہر نیم از پالین ہینسن، وہ کہتی ہیں کہ ٹو سروائیو ان پیس اینڈ ہارمنی، یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ، وی مسٹ ہیو ون پیپل، ون نیشن، ون فلیگ۔ I am, RJs کہتے ہیں I'm signing off with this very note. Hopefully میرے اس ولاگ کے ذریعے آپ کو ہائبرڈ کا ایک عام فہم معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ
اس ساری سچویشن کو بہتر انداز سے سوچنے لگ گئے ہوں گے اور آپ نے اپنے دل میں عہد بھی کر لیا ہوگا کہ آپ اس ہائیبریڈ وار کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ اس کے خلاف فائٹ کریں گے. سو اسٹے یونائٹیڈ, اسٹینڈ ٹال, پاکستان زندہ باد.